إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز علماء کرام، بزرگ اور دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام، گزشتہ رات میں نے اصلاح معاشرہ کیوں اور کیسے پر بات کی۔ اصلاح معاشرہ کیوں اتنا آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے کہ اصلاح معاشرہ کیوں ضروری ہے۔ اس کی آخری بات یہ ہے جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے لوگو تم ضرور بھی ضرور لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم کرو اور برائی سے روکنے کی تلقین کرو۔ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، اگر تم اصلاح سماج نہیں کرتے، اصلاح معاشرہ نہیں کرتے، لوگوں کو خیر کی دعوت نہیں دیتے، برائیوں سے روکنے کی کوشش نہیں کرتے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی آسمان سے عذاب نازل فرما دے۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا، سارے کے سارے لوگ مل کر بھی ایک جٹ ہو کر کے مساجد میں بیٹھ کر کے اگر دعائے خیر کرو گے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ آسمان سے عذاب کا نزول ہو رہا ہے، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اے اللہ ہماری خواتین خطا کار ہیں، ہمارے نوجوان خطا کار ہیں، اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ جب زندگی میں اللہ نے موقع دیا تھا وہ کام نہیں کیے، جب موقع ختم ہو گیا اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہو گیا، پھر اگر ہم سب مل کر دعا کریں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، تم سب مل کر دعائیں کرتے رہو گے، اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں دعا قبول نہیں ہوگی؟ کیونکہ جب اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے معاشرے کی اصلاح کرنے کی، تو اس میں ہمیں اصلاح کرنا چاہیے، اس میں ہمیں وقت کو غنیمت جان کر اپنے وقتوں کو دینی کام میں صرف کرنا چاہیے۔ میں ایک ایک کر کے صرف 6 نقطے آپ کے سامنے رکھوں گا، 6 باتیں، اس کو یاد رکھیے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ضرور بھی ضرور سدھر جائے گا۔ نمبر 1، سب سے پہلے جو ہمارا مضمون تھا کیوں اور کیسے، کیوں کا جواب مل گیا، کیسے اصلاح معاشرہ کیسے کریں۔ نمبر 1، عقیدے کی اصلاح کرتے، سب سے پہلا کام اگر اصلاح معاشرہ میں کچھ ہے تو وہ ہے عقیدوں کا اصلاح کرنا۔ یاد رکھیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے دل میں کیا ہے کسی بھی معلوم نہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمارا عقیدہ کیسا ہے کسی بھی معلوم نہیں۔ جب تک آپ عقیدے کی اصلاح نہیں کر لیتے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ نہیں دیتے، تب تک ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان
انسان سے ڈرتا ہے تو وقتی طور پہ ڈرے گا. اگر کوئی چور پولیس سے ڈرتا ہے تو وقتی طور پہ ڈرے گا. اگر وہی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگ جائے, اسی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے, تو وہ دائمی اپنے دل میں اللہ کا خوف محسوس کرے گا اور ہمیشہ کے لیے وہ معاصیات کو, گناہوں کو, جرم کو چھوڑ دے گا. محترم سامعین کرام, یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے مسند احمد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 16023, حضرت ربیعہ بن عباد الدیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مکہ کی گلیوں میں. اس وقت ہم اسلام قبول نہیں کیے تھے, ہم چھوٹے تھے. ربیعہ بن عباد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ رہا تھا کہ مکہ کی گلیوں میں, مکہ کے بازاروں میں وہ گھوم رہے تھے, بھاگ رہے تھے اور لوگوں کو پکار پکار کر کہہ رہے تھے, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں, لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو, ایک اللہ کو معبود برحق مان لو, اپنا عقیدہ درست کر لو. یہ جو سینکڑوں ہزاروں معبودان باطلہ تمہارے سامنے ہے, سب کو ٹھکرا کر صرف ایک اللہ کی وحدانیت کو اقرار کر لو. میں گارنٹی لیتا ہوں, ضمانت لیتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے پیچھے ایک بھینگا قسم کا آدمی تھا اور وہ ان کو روک رہا تھا, یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے, یہ محمد دیوانہ ہو گیا ہے, اس کی باتوں کو نہ ماننا. بعد میں انہوں نے بتایا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے چچا ابو لہب ہوا کرتا تھا, جو اللہ کے نبی کو دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے سے روکا کرتا تھا, منع کیا کرتا تھا. یہ تھا کون؟ ابو لہب, جس پر اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی, مکمل ایک سورہ نازل فرمائی. تو اللہ کے نبی کی پہلی دعوت عقیدے کی اصلاح. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں, بیان کرتی ہیں, ان اول نزل سورۃ منہ من المفصل فیہا ذکر الجنت والنار. اے لوگوں, قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی ہیں, ان میں سے جو پہلی سورت ہیں ان سورتوں میں ذکر النار ہے, نار کا ذکر ہے, جہنم کا ذکر ہے, اس کے بعد جنت کا ذکر ہے, اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حلال اور حرام کو نازل فرمایا. حتی اذا تاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام. جب لوگوں نے یہ جان لیا کہ اللہ ایک ہے, جب لوگوں نے جان لیا مرنے کے بعد ہمیں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے, مرنے کے بعد ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا, جب لوگوں کو معلوم ہو گیا, تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اما عائشہ کہتی ہے, ذکر الحلال والحرام. اللہ رب العالمین نے حرام کو نازل کیا, حلال کو نازل کیا. ولو نزل اول شیء, اگر پہلے ہی اللہ تعالیٰ یہ نازل کر دیتا, لا تشرب الخمر, اے لوگوں شراب نہ پینا, لقالوا لا ندع الخمر ابدا. اللہ پہلے یہ کہتا شراب مت پینا, لوگ ضرور یہ کہتے میں شراب کبھی نہیں چھوڑتا. ولو نزل اول شیء, پہلے ہی اگر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین یہ نازل فرماتا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے کہ لوگوں لا تزنوا, زنا مت کرو, لقالوا لا ندع الزنا ابدا, لوگ کہتے میں زنا کبھی نہیں چھوڑوں گا. صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 7298, اور صحیح مسلم صحیح بخاری میں اللہ رب العالمین نے فرمایا حدیث نمبر 7116. معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی اصلاح کی بات کی, سب سے پہلے جنت کو بتایا, سب سے پہلے جہنم کو بتایا کہ مرنے کے بعد تم کہاں جانے والے ہو, مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ کہاں ہو. یعنی انسانوں کا ربط اور تعلق بندوں سے جڑ کے رہنا چاہیے, کیونکہ جب تک انسانوں کا تعلق اللہ سے جڑا رہتا ہے انسان کہیں بھٹکتا نہیں. جیسے اس کا تعلق اللہ سے کٹ جائے انسان شرک کرنے لگتا ہے, بدعات کرنے لگتا ہے, خرافات کرنے لگتا ہے, گلے میں دھاگے, گلے میں تعویذ, ہاتھ میں کڑا اور نہ جانے کس آستانوں پر اپنی پیشانی کو پٹکنے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہوتا. ایک آخری حدیث اسی سلسلے میں بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لا تقوم الساعة
حتی تضطرب الیات نساء دوس حول ذی الخلصہ، اے لوگوں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبیلے دوست کی عورتیں ذی الخلصہ معبود کے ارد گرد طواف نہ کرنے لگ جائیں۔ یہاں اللہ کے نبی نے عورت کا خصوصی تذکرہ فرمایا ہے۔ بتلانا مقصد یہ ہے عقیدے پر جو سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ عورتوں کے عقیدوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میری مائیں اور بہنیں ذرا کان کھول کر سنیں، سب سے پہلے جو عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ ہماری عورتوں کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، پھر رفتہ رفتہ وہ مردوں کو بھی اسی چپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ تھوڑی سی بیماری آئی گلے میں تعویذ، تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہاتھ میں دھاگے باندھ لیتے ہیں۔ عورتوں کا عقیدہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ خراب ہوتا ہے جی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو دوسری کام کرنے کی چیز ہے وہ ہے نوجوان نسلوں کے اندر، ہمارے درمیان چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، ہمارے نوجوانوں کے اندر اسلام کی بنیادی تعلیمات کو عام کرنا۔ نماز کس کو کہتے ہیں، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، سنن کیا ہے، میاں بیوی کے حقوق کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہے، پڑوسی کے حقوق کیا ہے، جو بنیادی تعلیمات ہے اس کو نوجوانوں کے اندر عام کرنا، یہ اصلاح معاشرہ کا دوسرا مطالبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 19 میں فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لوگوں جان لو، علم حاصل کر لو کہ وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود ہے برحق نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے اور وہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 31، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی عزت افزائی فرمائی، فرشتوں سے سجدہ کروایا تو اس کی واحد وجہ یہی تھی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایجوکیشن دے دیا، تعلیم دے دی، علم سکھا دیا، اس کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرشتے سجدے میں گر گئے۔ جب ہمارے نوجوانوں کے اندر دین کی بنیادی تعلیمات ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے ان کے عقیدے اچھے ہوں گے، ہمارا سماج اچھا ہوگا۔ اگر آپ امام بخاری کی فقاہت کو دیکھیں گے تو انہوں نے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، اور دوسرا باب باندھا ہے باب تعلیم الرجل امته واهله۔ دیکھیے فقاہت، امام بخاری نے سب سے پہلے کہا کہ باب تعلیم الرجل امته، لوگوں کو تعلیم دینا اس کی لونڈی کو، وہ اہلہ اور اہل عیال کو۔ پہلے لونڈی کا ذکر کیا، کیوں کہ جو انسان، جو آدمی اپنے غلام تک کو تعلیم دینا پسند کرتا ہو، جو آدمی اپنا غلام تعلیم یافتہ رکھنا پسند کرتا ہو، جو آدمی اپنے غلام تک کو ایجوکیشن دینا اور فراہم کرنا پسند کرتا ہو، وہ اپنے گھر والوں کو بدرجہ اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے گا۔ تو دوسری اور اہم چیز ہے کہ ہمارے نوجوان نسلوں کے اندر تعلیمی بیداری لائی جائے اور ان کو اسلام کی جو خاص بنیادی چیزیں ہیں اس سے آراستہ کیا جائے۔ نمبر 3، بدعات کا خاتمہ کرنا۔ آج ہمارے سماج میں، معاشرہ میں، گھر میں، ہر گھر میں تقریباً کچھ نہ کچھ بدعتیں ہیں جو رائج ہیں، اس کا خاتمہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ یاد رکھیے شیطان آپ کے گناہ سے خوش نہیں ہوتا، شیطان آپ کے گناہ سے اتنا زیادہ خوش نہیں ہوتا جتنا وہ بدعت سے خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ البدعۃ الی الشیطان احب من المعصیۃ، اے لوگوں بدعت شیطان کی نظر میں، بدعت شیطان کے پاس احب الی المعصیۃ، گناہ سے زیادہ محبوب عمل ہے، گناہ سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی انسان جب بدعت کرتا ہے شیطان خوش ہوتا ہے، گناہ سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا آپ کے بدعت کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ اور انسانوں کو بدعت اگر کر لیا تو زندگی بھر کرتا ہے، اس کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا، کیونکہ بدعت وہ گناہ کے نام پر نہیں بلکہ نیکی کے نام پہ کرتا ہے۔ ہاں، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ثواب کی امید سے، ثواب کے نام پر ہونے والے گناہ کو بدعت کہتے ہیں۔ ثواب کے نام پر ہونے والے گناہ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ جتنے لوگ جتنا زیادہ بدعت کریں گے شیطان اتنا زیادہ خوش ہوگا۔ تو تیسری چیز ہے بدعتوں کا خاتمہ کرنا، چاہے وہ میرے گھر میں ہو یا آپ کے گھر میں ہو یا کسی اور کے گھر میں ہو، اس کا خاتمہ کیا جائے، اصلاح معاشرہ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ چوتھی چیز
اپنے عملوں کی اصلاح کرنا. ہمارے اعمال کیسے ہیں دیکھیں, اصلاح معاشرہ سجائے. واللہ ہم میں کا ہر فرد, شیخ پہلے بیان کر رہے تھے میں سنا, ہر انسان ذمہ دار ہے, ہر انسان مسئول ہے, اور ہر انسان کو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سوال کیا جائے گا. جتنے لوگ حاضر ہیں سب کو سوال کیا جائے گا, اور ہم میں کے ہر ایک انسان مسئول ہوں گے کس ارادہ سے آپ نے اصلاح معاشرت کیا تھا, اپنے مشن میں کامیاب ہوئے کہ نہیں, دلی معاملات کیا تھے. تو اپنے اعمال کی اصلاح ضروری ہے. عملوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, جہنم کی آگ سے اپنے گھر والوں کو بچاؤ, خود کو بچاؤ. سب سے پہلے اللہ نے خود کو بچانے کہا, اور خود میں نفس آتا ہے, اپنے نفس کو بچائیں. یعنی انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنے دلوں کو پاک کر لے. ہم یہاں کس مقصد سے بیٹھے ہیں؟ کیا ہمارا دل پاک ہے, ہمارا دل صاف ہے, ارادہ کیا ہے؟ اگر ارادہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا, اگر ارادہ غلط ہے تو یاد رکھے میرے نوجوان بھائیوں, کل قیامت کے دن ان عملوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. پڑھیں گے سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. جو لوگ اللہ تعالیٰ سے غیبانہ ڈرتے ہیں, اللہ سے غیبانہ خوف کرتے ہیں, اور اللہ کے سامنے صاف ستھرا اور پاک دل, اطاعت و فرما برداری والا دل لے کے آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادخلوها بسلام, سلامتی سے جنت میں چلے جاؤ. کب؟ جب ہمارا دل پاک ہوگا, ہمارا دل صاف ہوگا. کس سے؟ شرک سے, بدعات سے, ریاکاری سے, حسد سے, جلن سے, بغض سے, کینت سے, نفرت سے, دشمنی سے, ان ساری غلاظت سے اگر دل پاک ہوگا, اللہ کہے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ. اسی طریقے سے اگر آپ پڑھیں گے سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 88-89, اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یاد کرو نوجوانوں, جس دن نہ باپ کام آئیں گے, نہ بیٹے کام آئیں گے, نہ مال کام آئیں گے, نہ بیٹے کام آئیں گے. کام اگر کچھ آنے والا ہے تو یاد رکھو الا من اتى الله بقلب سلیم, جس کا دل صاف ہوگا, شرک سے صاف ہوگا, پاک ہوگا, بدعت سے پاک ہوگا, دنیا کی تمام تر غلاظتوں سے پاک ہوگا, اللہ رب العالمین ایسے دلوں کو کامیابی عطا فرمائے گا. اور اگر آپ پڑھیں گے سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 84-85, اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. اے لوگوں یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, جو حضرت نوح علیہ السلام کے ہی پیٹرن پر تھے. جب وہ اپنے رب کے پاس صاف ستھرا اور بہترین دل لے کر آئے تو اپنے باپ سے کہنے کی یہ جرأت اور ہمت ہوئی کہ اے میرے والد محترم ما تعبدون. پہلے باپ کو کہا اذ قال لأبیہ وقومی, پہلے باپ کو کہا. کب؟ جب انسان کا دل پاک ہوتا ہے, شرک و بدعت سے صاف ہوتا ہے, اس کے اندر یہ ہمت اور جرأت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے حق کو بیان کر سکے. یاد ہوگا آپ کو ربعی بن عامر التمیمی, جب وہ گئے تھے رستم کے دربار میں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور ببانگے دولی اعلان کیا تھا میں تیری شان و شوکت دیکھنے نہیں آیا. جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضيق الدنيا الى ساعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رستم کے سامنے جو سپہ سالار تھا ایران کا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنے لگا تو کیا سمجھتا کہ میں تیری یہ رونقیں دیکھنے آیا, تو کیا سمجھتا میں تیری اس رونقوں سے مرعوب ہونے والا نہیں, بلکہ میں آیا ہوں اسی لیے تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ رب العالمین کی بندوں کے بندگی کی طرف واپس لے جاؤں. جو تمہارا باطل دین ہے اسے نکال لوں, عدل اسلام کی طرف لے جاؤں. جو تمہارا ظلم و ستم ہے اسے نکال کر اللہ کی وسیع و عریض زمین میں لے جاؤں.
تو انسان جب توحید پرست ہوتا ہے، اس کا دل پاک ہوتا ہے، ببانگے دول اعلان کرتا ہے. اور اگر کوئی یہ کہے بھائی میں تو بالکل سدھرا ہوا ہوں، میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے بتاؤ ہماری کیا برائی ہے؟ اگر کوئی یہ کہے تو یاد رکھیے وہ سب سے بڑا مجرم ہے. امام نے شیخ الاسلام امام نے تیمیہ نے کہا وَالرِّيَاءُ مِن بَابِ الْإِشْرَاكِ، کوئی یہ کہے ہم کچھ نہیں کرتے، کوئی گناہ نہیں کرتے، امام نے تیمیہ نے کہا کہ وہ آدمی دراصل ریاکار ہے، مکار ہے، اور مکاری کرنا، ریاکاری کرنا یہ شرک کے کاموں میں سے ہے. جی اور اگر آپ پڑھیں گے سورۃ النجم سورہ نمبر 53 ورس نمبر 32، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اے لوگو اپنے آپ کی پاکیزگی بیان مت کرو کہ تو بہت اچھا انسان ہے. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ زیادہ جاننے والا ہے کہ تم میں سے تقوی والا کون ہے، کس کا دل صاف ہے. تو چوتھی بات یہ ہوئی کہ انسان کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے. اعمال میں ہمارے معاملات ہیں، عبادات ہیں، معاملات بہت سارے ہیں، اتنا وقت نہیں ہے. حرام خوری، سود خوری، ریاکاری، زناکاری، ہر چیزیں ہیں، شراب خوری، جہیز. آج عورتیں واللہ ترس رہی ہیں کہ اللہ کاش ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے، اور اس کے مجرم ہم ایک نہیں، ہمارے سماج میں رہنے والے سارے لوگ ہیں جو ہماری خواتین، نوجوان بہنوں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتے. کل قیامت کے دن کلکم راعٍ ومسئول عن رعیتہ کے تحت ہر آدمی سے سوال ہوگا کہ تمہارے نوجوان بہنیں پڑھی تھی، تم کہاں تھے؟ کوئی لڑکا دیکھ کر شادی کیوں نہیں کرائی؟ جواب ملے گا جہیز لینے والے بھیڑیے پڑے تھے، جہیز مانگنے والے بھوکے کتے کھڑے تھے، اسی لیے میں انہیں جہیز نہ دے پایا. حرام کے لالچ میں، حرام کے چکر میں وہ اپنا منہ پھیلائے بیٹھے تھے گھڑیال کی مانند. اللہ میں جہیز نہ دے پایا، کہاں سے میں شادی کرواتا؟ سب لوگ ذمہ دار ہیں. یاد رکھیے ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا. کیا جواب دیں گے یہ آپ سمجھیے، لیکن جواب دینا ہوگا آپ کو، چاہے آپ جیسے بھی ہو. سوچیں ہماری بہنوں کے بارے میں، ان ہماری خواتین کے بارے میں جو جوان ہو چکی ہیں، ان کی شادی آپ نہیں کروا رہے. اگر ایک لڑکی کے بارے میں سارے لوگ مل کر سوچیں، جب ایک جلسہ کرتے ایک لوگ پہلے سوچتا، ایک آدمی ایک ذمہ دار سوچ کر 4-10 گاؤں کے لوگوں کو جمع کر سکتا ہے. کیا ہم 10 گاؤں کے لوگ مل کر ایک غریب لڑکی کی شادی نہیں کرا سکتے؟ کہاں ہے ہماری غیرت؟ کہاں ہے ہمارا دل؟ کہاں ہے ہمارا ایمان؟ ہم کس ایمان کی بات کرتے ہیں؟ کہاں سے ہم اپنے ایمان کا دعویٰ کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس اور کہیں گے ہم یہ دل لے کر آئے ہیں؟ واللہ سب کے بارے میں سوچنا پڑے گا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 207 میں فرمایا اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. مسلمانوں اگر مسلمان بننا ہے تو مکمل طریقے سے مسلمان بن جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطانوں کی راہ پہ مت چلنا، اس کی پیروی نہ کرنا. جان لو کہ شیطان تیرا کھلا ہوا دشمن ہے. اپنے دشمنوں سے دوستی کر کے دشمنوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو چوتھی اور پانچویں چیز ہے کہ ہمارے عبادات اچھے ہوں اور ہمارے معاملات اچھے ہوں، اس کی اگر ہم نے اصلاح کر لی تو ہمارا سماج بہت حد تک مصلح ہو جائے گا، اصلاح ہو جائے گا ہمارے سماج کا. آخری بات، جو موجودہ دور ہے اس میں موبائل کے فتنوں سے خود بچنا اور دوسروں کو بچانا. جو ہمارے پاس موبائل ہے، یاد رکھیں اصلاح سماج میں اس کا اہم رول ہے. اگر موبائل سے ہم چاہیں بہت سے اصلاحات کر سکتے ہیں، اور یہی موبائل ہمیں ڈوبانے کا بھی ذریعہ ہی بن سکتا ہے. آخری ایک حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4245 عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اما انهم اخوانكم من جلدتكم ياخذون من الليل كما تاخذون ولكنهم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها اي ياخذوا الحرام. رواه ابن ماجہ حدیث نمبر 4245.
حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي لوگوں میں اپنی امتی میں سے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں یاتون یوم القیامہ جو قیامت کے دن آئیں گے بحسنات بہت ساری نیکیوں کو لے کر آئیں گے امثالی جبال تہامۃ بیضاً ان کی نیکیاں چمک رہی ہوں گی ان کی نیکیاں سفید ہوں گی ایک دم واضح ہوں گی تہامہ پہاڑ کی مانند ان کی نیکیاں ہوں گی فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا اللہ تعالیٰ ان پہاڑ جیسی نیکیوں کو جو تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی اللہ ان ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صفہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم اللہ کے نبی ذرا بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری کے عالم میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے وضاحت کی اور فرمایا اما انہم اخوانکم من جلدتکم وہ کوئی اور نہیں ہوں گے تیرے بھائی ہوں گے تیرے رشتہ دار ہوں گے تیرے قریبی ہوں گے یاخذون من اللیل کما تاخذون جیسے تم راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھا کرتے ہو راتوں میں تہجد کی ادائیگی کرتے ہو وہ لوگ بھی ویسے ہی ہوں گے یعنی راتوں میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے والے ہوں گے یاخذون من اللیل کما تاخذون وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا أَن يَأْخُذُوا الْحَرَامَ لیکن وہ لوگ وہ ہوں گے جب وہ تنہائی میں جائیں گے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو استعمال کریں گے سامنے غلط نہیں کرتے موبائل لے کر جب تنہائی میں رہتے ہیں موبائل سے بہت ساری ایسی حرام حرکتیں ہم کرتے ہیں جو اللہ ہمارے سماج کے لیے ہمارے گھروں کے لیے ناجائز ہے حرام ہے اور بربادی کا یہ وجہ ہے۔ اگر ہم موبائل کا استعمال تنہائی میں اچھا سے کر لیں حرام خوری کا استعمال تنہائی میں کرنے سے بچ جائیں اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے گا شرط یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ 6 باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کرنا نمبر 2 نوجوان نسلوں میں اسلام کی بنیادی تعلیم دینا نمبر 3 بدعات کا خاتمہ کرنا نمبر 4 اپنے اعمال کی اصلاح کرنا نمبر 5 اپنے معاملات کی اصلاح کرنا اور نمبر 6 موبائل کے فتنوں سے خود بچنا اور دوسروں کو بچانا اگر یہ 6 باتیں ہم ذہن میں رکھ لیں اور اس کے مطابق ہم قدم اٹھائیں یقین جانیں اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو بہت اچھا اور صالح معاشرہ بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو مل کر سب سے پہلے ہمیں اور اس کے بعد ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے آپ اپنے معاشرے اپنے سماج کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے سماج کو اسلامی سماج بنا دے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے جو نوجوان بہنیں بیٹیاں ہمارے سماج میں بیٹھی ہیں شادی شدہ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شادی کا کوئی ذریعہ لگا دے اللہ رب العالمین ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے جب تک اللہ زندہ رکھے ایمان اسلام پر رکھے جب خاتمہ کرے تو خاتمہ بالخیر وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔